بنی اسرائیل قوم کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بہت مرتبہ قرآن مجید میں کیا۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ یہی قوم فرعون کے سامنے اپنے دین پر قائم رہی، اپنے دین سے نہیں ہٹی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، ان کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ وہاں سے اس قوم کی ابتدا ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ پہلے یہ لوگ کنعان میں آباد تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد مصر میں جا بسے۔ اس طرح بنی اسرائیل مصر میں پھلے پھولے اور لاکھوں کی تعداد تک پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ جو ریان بن ولید، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا تھا، جب ان کا انتقال ہوا تو مصر کے بادشاہ کے تخت پر آپ بیٹھ گئے اور مصر کا نظام و نسق سنبھالا۔ جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کے بعد بادشاہ قابوس نامی والی مصر ہوا۔ کفر اور ضلالت کے جو باب آپ نے بند کیے تھے، وہ اس قابوس بادشاہ نے دوبارہ کھول دیے۔ جب اولاد یعقوب علیہ السلام نے اس طریقے کو قبول نہ کیا تو ان کو غیر ملکی کہہ کر غلام بنا لیا اور انتہائی سخت کام لینے لگا۔ جب اس کا بھی انتقال ہوا، اس کا بھائی ولید بن موصب والی مصر ہوا۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں۔ یہ اس دوسرے فرعون سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے بادشاہ کا تخت سنبھالتے ہوئے کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ یہ اس لحاظ سے بھی ظالم تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر ڈالا اور ساتھ یہ احکامات بھی جاری کیے کہ اعلیٰ سے ادنیٰ تک تمام رعایا مجھے سجدہ کرے۔ چنانچہ حامان نے سب سے پہلے اسے سجدہ کیا، پھر اور وزیروں اور مشیروں نے بھی اس کو سجدہ کیا، اور جو لوگ دور دراز علاقوں میں رہتے تھے ان کے لیے اپنے سونے کے مجسمے بنا کر بھیجے، جن مجسموں کے نیچے ہاتھی کے دانت، آبنوس اور چاندی کے تخت رکھے تھے، اور ان کے آس پاس سنہری درخت کروائے، چاندی سے پرندے تیار کیے، درختوں کی شاخوں پر اس طرح سے نصب کیے، اور ہر جانور کو اسی ترتیب سے رکھا تھا کہ جس وقت بھی خادم تخت کو حرکت دیتا تھا تو ان کے پیٹ سے آواز آتی تھی کہ اے مصر کے لوگوں، فرعون تمہارا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ یہ سن کر مورتی کے آگے سب قصبے والے سجدہ ریز ہو جاتے، لیکن بنی اسرائیل اس سے باز نہ آئے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو بلایا اور تنبیہ کی اور کہا کہ تم مجھے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن بنی اسرائیل کے سردار ان کی دھمکی سے مرغوب نہ ہوئے اور یہ کہا کہ فرعون کا عذاب ہلکا ہے اور عذاب خداوندی ابدی سے بہتر یہی ہے کہ فرعون کے عذاب پر صبر کرو اور اس کو سجدہ نہ کرو۔ یہ بات تمام بنی اسرائیل نے منظور کر لی اور فرعون کو بھی باور کرایا کہ ہم نے اپنے دین سے نہیں ہٹنا، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ یہ سن کر فرعون کو غصہ آیا اور تانبے کی بڑی بڑی دیگیں منگوائیں اور اس میں زیتون کا تیل ڈالا، اور پھر جو بھی فرعون کے رب ہونے سے انکار کرتا اس کو فرعون کھولتی ہوئی دیگوں میں پھینکوا دیتا، یہاں تک کہ انبیاء کثیر کو اس طریقے سے جلا ڈالا۔ مگر بنی اسرائیل جو دین اسلام پر جان تو دے سکتے تھے مگر پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے، بنی اسرائیل اپنے ایمان پر قائم اور ثابت قدم رہے۔ یا اللہ، جس طرح بنی اسرائیل والے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، اسی طرح ہمیں اور میرے تمام دیکھنے والوں کو بھی اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ میرے پاک اللہ، تیرے علاوہ دنیا کا کوئی بھی ولی وارث نہیں ہے۔ میرے پاک اللہ، ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عنایت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔